السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں آج ایک واقعہ سناؤں گا ایک صحابی رسول کا کہ 600 درخت دے کر ایک درخت کھجور کا کیوں خریدا ہے۔ ضرور اس واقعے کے ساتھ آپ بنے رہیے، جانکاری میں اضافہ ہوگا کہ ایک صحابی رسول ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا ایک پڑوسی ہیں، ان کے کھجور ٹہری ہو کر چندے شاخیں میرے گھر کے اوپر ہے، جب اس پر پھل لگتا ہے تو وہ گرتا ہے اور میرے بچے اس کو اٹھا لیتے ہیں، وہ پڑوسی بھاگتا ہوا آتا ہے اور میرے بچے کے منہ سے کھجور کو نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ ان سے کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس پر اتنا ظلم نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، وہ منافق شخص تھا۔ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے دوں گا۔ وہ منافق شخص نے کہا یا رسول اللہ، یہ کھجور کا درخت دراصل میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اگر کوئی دوسرا اور کھجور ہوتا تو میں آپ کو دے دیتا، مگر میری معذرت ہے یا رسول اللہ، یہ کہہ کر چلا گیا۔ وہیں قریب میں ایک صحابی رسول جن کا نام ہے ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے جب یہ سارے معاملات کو سنا تو کہا کہ یا رسول اللہ، میں اگر یہ کھجور کا درخت آپ کو لے دوں گا تو کیا مجھے آپ جنت میں کھجور کا درخت لے دیں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں، مجھے لے دو، میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے دوں گا۔ وہ صحابی رسول اس منافق شخص کے پیچھے بھاگتا ہوا گئے اور آواز دی، او بھائی سنتے ہو، وہ کھجور کے درخت بیچو گے؟ کتنے پیسے لوگے بتاؤ؟ وہ شخص نے کہا کہ میں جب اللہ کے نبی کو نہیں دیا تو میں تم کو کیوں دوں گا؟ پھر وہ صحابی رسول کہتے ہیں بتاؤ کتنے لوگے، کیا لوگے اس کے عوض میں، کیا لوگے اس کے بدلے میں؟ وہ منافق شخص کہتا ہے کہ تمہارا سارا باغ مجھے دے دو، میں جب ہی اس کھجور کا درخت دے سکتا ہوں۔ جبکہ یہ صحابی رسول کے باغ میں 10 20 100 50 نہیں بلکہ 600 درخت ہیں کھجور کے، اتنا بڑا باغ جس کے بدلے میں ایک درخت لینا ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہاں میرا باغ لے لو، یہ کھجور کا درخت دے دو، مگر سودا کرنے میں پکے تو ہو، کیونکہ وہ شخص منافق تھا، مکھر تو نہیں جاؤ گے؟ وہ شخص نے کہا کہ میں پاگل ہوں جو کہ مکھر جاؤں گا، مجھے ایک درخت کے بدلے میں 600 درخت مل رہا ہے۔ یہ صحابی رسول اس کے بدلے میں 600 درخت والا باغ دے کر ایک درخت خریدنا ہے، وہ اپنے لیے نہیں، یہ بھی کسی اور کو پیش کرنا ہے۔ یہ صحابی رسول کا ایمان دیکھیے، جنت کے بدلے میں باغ کی فروخت کر رہے ہیں، باغ کو بیچ رہے ہیں، جنت کے بدلے میں رسول اللہ سے سودا کر رہے ہیں۔ جب وہ منافق شخص کو اس سارا باغ پیش کر دیے، باغ کے پاس گئے اور اپنے بیوی بچوں کو آواز دیے کہ آ جاؤ، اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے، میں نے اس باغ کے بدلے میں اللہ کے نبی سے سودا کر لیا ہے، جنت کے بدلے میں میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے۔ وہ بیوی بچے بھی جب اللہ کے نبی کا نام سنا تو وہ بھی باہر آ گئے اور بیوی نے کہا تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، اور جو روپیہ پیسہ جیب میں تھا اس باغ کی کمائی وہ بھی اس باغ میں ڈال دیے، اس زمین میں رکھ دیے۔ سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس درختوں کو خرید لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیسے خریدا بتاؤ؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے سارا باغ دے کر میں نے اس درختوں کو خریدا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا کو سنا تو کہنے لگے کہ اب میرا بھی سودا بدل گیا ہے، اب ایک درخت نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محل نہیں ہزاروں محل سینکڑوں محل بنا دیے، ایک درخت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں درخت کھجور کے لگا دیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ صحابی حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ صحابی کے جنازے کے اوپر ایک درخت نہیں بلکہ ہزاروں درخت ان کے جنازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں کھجور کے۔ یہ صحابی رسول تھے جن کے ایمان اتنا مضبوط، یہ صحابی رسول تھے جنہوں نے ایک کھجور کا درخت لینے کے لیے 600 کھجور کے درخت والا باغ دے دیا۔ جبھی تو کہتے ہیں کہ صحابہ کو یہ سرٹیفکیٹ ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ ملا، جن سے اللہ راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہیں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی ایمان، ایسا ہی نہیں کہا کہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ان کے ایمان، آسمان کی بلندی سے زیادہ ان کا ایمان، سمندر کی گہری سے زیادہ مضبوط ان کے ایمان۔ حضرات صحابہ کے ایمان اتنے مضبوط تھے جو ہر وقت تعمیل حکم کے لیے، ایک حکم کے لیے، چاہے اس حکم میں جان جائے، مال جائے، اولاد جائے یا باغ بیچنا پڑے، ہر وقت تیار رہتے تھے صحابہ کرام۔ اگر یہ